السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ نساء کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ گزشتہ جو مضمون چلا آ رہا ہے اس کے اندر جائیداد کی تقسیم کے بارے میں بڑی اہم باتیں ذکر کی جا چکی ہیں۔ مزید اور کچھ باتیں ہیں جو کہ آج کی اس آیت میں ہم کو ملیں گی۔ ان میں سے ایک بڑی اہم بات آج کی جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ اگر کسی شخص کا انتقال ہو گیا، نہ اس کو ماں باپ ہے نہ اولاد ہے، تو پھر جائیداد کس کو تقسیم کریں گے، جائیداد کن وارثوں کو ملے گی۔ آج کا بڑا اہم مسئلہ یہ ہم کو اس آیت میں ملے گا۔ تو آیت کے شروع کرنے سے پہلے کچھ پرانی باتیں تاکہ پھر سے کچھ اہم باتیں معلوم ہو جائیں، کیونکہ وراثت کے بڑے اہم مسائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کھول کر بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، کیونکہ جہاں پر جائیداد کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پر لڑائی جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں، وہاں پر لوگ برابر کسی کا حق ادا نہیں کرتے، لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، تو یہ خلاف ورزی کرنا اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے لڑائی جھگڑے سے لوگوں کو محفوظ فرمایا، اور مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی رہنمائی فرمائی، ان کو تعلیم دی، ان کو حکم دیا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل کیا جائے۔ تو کن کن رشتہ داروں کو کتنا حصہ دیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ تو تین قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ایک وہ رشتہ دار جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا حصہ ذکر کر دیا ہے، ان کو کہتے ہیں اصحاب الفرائض یا ذوی الفروض، جن کا حصہ قرآن مجید میں مقرر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا ہے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے بیان کیا ہے، ان کو جب جائیداد دی جائے گی، اب جو کچھ بھی بچ جائے گا مال تو پھر کس کو دینا، بچا کچا مال کس کو دیا جائے گا، تو وہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، ان کو عصبہ کہتے ہیں، اور یہ مرد ہوتے ہیں، اور ان کا رشتہ مرنے والے سے مرد کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی عصبات کی تفصیل پھر میں ذکر کروں گا۔ تو عصبات یعنی مرد، ان کو یہ بچا کچا مال دیا جاتا ہے۔ اب ان کے علاوہ تیسرا ایک درجہ ہے، وہ لوگ اگر قرآن کریم کے ذکر کردہ کوئی رشتہ دار نہیں، نہ احادیث مبارکہ میں جن رشتہ داروں کا ذکر ہے وہ بھی موجود نہیں، تو پھر کس کو دینا، تو ان کو کہتے ہیں ذوی الارحام۔ تو یہ عورت کے ذریعے سے ان کا رشتہ قائم ہوتا ہے، تو ان رشتہ داروں کو تلاش کیا جائے گا اور ان کے اندر وہ جائیداد تقسیم عمل میں آئے گی۔ ایک ہے اصحاب الفرائض، دوسرے ہیں عصبہ، تیسرے ہیں ذوی الارحام یا اولو الارحام ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ تین درجے ہیں جن کے درمیان میں ایک کے بعد ایک، اگر یہ نہیں تو دوسرے نہیں تو تیسرے، اس طرح سے جائیداد کی تقسیم عمل میں آتی ہے۔ اب جو ہم آیت جو پہلی جو ذکر کی گئی ہے اس میں جو تفصیلات آئی ہیں، پھر وہاں سے ایک مرتبہ سنیے، پھر آج کی نئی بات ہم شروع کریں گے۔ اصحاب الفرائض جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ یہ رشتہ داروں کو کتنا حصہ دیا جائے، تو یہ کل 12 لوگ ہیں، جن میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں ہیں۔
ان کے متعلق اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کر دیا ہے کہ کس کو کتنا حصہ پراپرٹی میں سے، جائیداد میں سے دیا جائے۔ تو 4 مرد اور 8 عورتیں، کل ملا کر 12 ہو گئے۔ 4 مردوں میں باپ، دادا، اخیافی بھائی اور شوہر، یہ 4 مرد۔ 8 عورتیں، بیوی، بیٹی، پوتری، حقیقی بہن، اخیافی بہن، اللاتی بہن، ماں، دادی، یہ 8 عورتیں ہو گئی۔ تو کل ملا کر یہ 12 لوگ ہو گئے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اب ان کے حصہ لینے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے تو وہ عصبات کو ملتا ہے۔ عصبات مرد کے ذریعے سے رشتہ ہوتا ہے اور یہ مرد لوگ ہی ہوتے ہیں۔ ان میں نمبر 1 بیٹا، اس کے بعد پوترا اور باپ، بھائی، بھتیجا، چاچا، یہ عصبات ہوتے ہیں جن کو ایک کے بعد ایک اگر یہ نہیں تو وہ نہیں تو یہ، اس طرح سے دیکھا جاتا ہے اور بچا کچا مال ان کو ملتا ہے۔ اب نہ اصحاب الفرائض موجود ہے رشتہ دار، نہ عصبات موجود ہے، تو پھر ذوی الارحام کو دیکھا جاتا ہے جو عورت کے ذریعے سے ان کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو وہ کون ہوتے ہیں؟ نواسا ہے، نانا ہے، اور پھر اسی طرح سے بھانجا، ماموں، خالہ، پھپھو اور ان کی اولاد۔ تو یہ ذوی الارحام یعنی عورت کے ذریعے سے مرحوم کا ان سے رشتہ ہو رہا ہے، تو اس طرح سے ان کو دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ رشتہ دار ہیں، ان کو جائیداد میں سے کچھ نہ کچھ شریعت کے مطابق حصہ ملتا ہے۔ اب آج کی جو اہم بات ہے ان میں سے یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اولاد ہے، نہ بیٹا نہ بیٹی، تو پھر اب کیا کریں گے؟ تو اب بتلایا گیا ہے کہ اگر اس کے ماں شریک بھائی بہن ہے، ان کو اخیافی بھائی بہن کہا جاتا ہے، یا اخیافی بہنیں یا اخیافی بھائی ان کو کہا جاتا ہے۔ اخیافی کے تعلق سے پہلے بھی یہ بات ذکر کر دی گئی ہے کہ اخیافی کس کو کہتے ہیں۔ سونتےلے تو سب کو معلوم ہے، عربی میں سونتےلوں کے لیے اللاتی یہ استعمال کیا گیا ہے، جو سگے ہوتے ہیں ان کو حقیقی استعمال کیا گیا ہے۔ اب جو اخیافی ہوتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ تو ماں شریک بھائی بہنیں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک بار مثال پھر سن لیجئے اس بارے میں، یعنی ایک عورت جو اس کو ایک اولاد ہوئی، ایک مرد سے، ایک شوہر سے، اس شوہر کا انتقال ہو گیا، اب بعد میں وہ عورت عدت گزر گئی، زمانے کے بعد دوسرے مرد سے اس نے شادی کر لی، پھر ایک اولاد اسی عورت سے ہوئی۔ اب یہاں پر دوسرا مرد ہے، دوسرا اس کا شوہر ہے، حالانکہ ماں ایک ہے، شوہر اس کے الگ الگ ہیں، تو ایک ہی ماں سے جو بھائی بہن یا دونوں کے دونوں بہنیں یا دونوں کے دونوں جو اولادیں ہوئی آپس میں بھائی ہیں، تو ان کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ اخیافی بھائی بہن یا بیٹے کے بیٹے ہیں تو پھر اخیافی بھائی ان کو کہا جائے گا، یا لڑکیاں ہیں اخیافی بہنیں، تو اس طرح سے یہ ہوتے ہیں۔ تو اب یہ اخیافی بھائی بہن اگر ہوں گے تو اب ایک ہونے کی صورت میں کتنا ملے گا، یا اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو کتنا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور اگر میت مرد یا عورت کلالہ ہوں، یعنی اس کے باپ بیٹا نہ ہوں اور اس کے بھائی یا بہن ہو، تو اس میں سے ہر ایک کا حصہ چھٹا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ تقسیم وصیت کے بعد جو کی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے کہ اگر مرنے والے کے نہ ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں تو پھر کس کو دیکھا جائے گا کہ اس کے اخیافی بھائی بہن اگر ہیں تو ان کو دیکھا جائے گا۔ اب اگر وہ ایک ہیں، ایک بھائی ایک بہن ہے، تو پھر ان کو 1/6 اتنا ان کو دیا جائے گا، یعنی 1/6 حصہ ایک کو دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے ایک بھائی کو چھٹا حصہ، ایک بہن جو اخیافی ہے اس کو چھٹا حصہ دیا جائے گا۔
یعنی چھٹا حصہ اگر تقسیم آپ کریں گے تو 16.5 اس طرح سے پرسنٹیج نکلتا ہے پوری جائیداد میں سے. تو اس طرح سے ایک بھائی کو، اخیافی بھائی کو 16.5 اور ایک بہن کو 16.5 اس طرح سے ان کو دیا جائے گا. اب اگر وہ زیادہ ہیں، دو ہیں یا تین ہیں، یا پھر دو بہنیں ایک بھائی ہے، زیادہ ہے، تو اس طرح سے اس صورت میں ان کو 1/3 دیا جائے گا، یعنی 1/3 حصہ ان زیادہ ہونے کی صورت میں ان کو دیا جائے گا. تو اس طرح سے ان کے درمیان میں جائیداد کی تقسیم عمل میں آئے گی. اب 1/3 اگر کیا جائے تو 33% کے حساب سے تقسیم عمل میں آئے گی. تو اس طرح سے ان کو دیکھا جائے گا. اب ان کے علاوہ، یہ اخیافی بھائی بہن کے علاوہ اب دیگر رشتہ دار ہیں. مثال کے طور پر اگر اس کے سونتیلے بھائی بہن ہیں یا پھر اس کے سگے بھائی بہن ہیں، سگے بھائی بہن یا سونتیلے اگر ہیں، تو ان کا ذکر سورہ نساء کے آخری میں جو آیت آئے گی وہاں پر بھی جائیداد کا ذکر ہے، اس میں ہم کو ملے گا. لیکن اس کا مسئلہ بھی سن لیجئے. یہاں پر آپ کو بتا دیے اخیافی بھائی بہنوں کے بارے میں یہ مسئلہ تھا. لیکن اگر سونتیلے ہیں یا سگے ہیں، ایک شخص مر گیا، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ بیٹا بیٹی اولاد کوئی بھی نہیں ہے، نہ پوترا نہ پوتری، نہ نواسی نواسی، تو پھر دیکھا جائے گا کیا اس کے سگے بھائی بہن ہیں مرنے والے کے. اگر سگے بھائی بہن ہیں، ایک بھائی ایک بہن ہے، تو جیسا بیٹا بیٹی میں جائیداد تقسیم کی جاتی ہے، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو اس کا آدھا. تو اسی طرح سے یہ سگے بھائی بہن میں جائیداد کی تقسیم عمل میں آئے گی. مثال کے طور پر اگر ایک بھائی ایک بہن ہے مرنے والے کی، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، نہ اس کو ماں باپ ہیں نہ اولاد ہیں، صرف اس کے ایک سگا بھائی ایک سگی بہن ہے، تو پھر اب کیسا تقسیم کریں گے کہ بیٹے کو ڈبل یعنی 66.66 اس طرح سے اس بھائی کو دے دیا جائے گا. اب جو بچ رہا ہے 33 چلر جو نکل رہا ہے وہ بہن کو دے دیا جائے گا. یہ سگے. اگر سونتیلے ہیں، سگے اگر ہے تو ان کو دے دیں گے، سونتیلوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، اور ماں شریک بھائی بہنوں کو بھی کچھ بھی نہیں ملے گا. یہیں پوری جائیداد تقسیم کر دی جائے گی سگے بھائی بہنوں میں. سونتیلوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا اگر ہے بھی تو. اگر یہ سگے موجود نہیں ہیں، سگے بھائی بہن موجود نہیں ہیں، تو پھر آگے بڑھیں گے. آگے بڑھ کر سونتیلے ہیں کیا وہ دیکھیں گے. اگر سونتیلے ہیں تو ان کے درمیان میں بھی اگر دونوں ہیں، یعنی بھائی بہن دونوں کے دونوں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں بھائی بہن ہونے کی صورت میں سونتیلے بھی اگر ہیں تو ویسے ہی اگر ایک سونتیلا بھائی ایک سونتیلی بہن ہے، سگے موجود بھی نہیں ہیں، تو اب اسی طرح سے بھائی کو ڈبل بہن کو سنگل، یعنی 1 روپیہ بھائی کو دیا جائے گا تو 8 آنے بہن کو دیا جائے گا. تو 66 پوائنٹ چلر بھائی کو دے دیں گے اور 33% جو سنگل اس کا نکلے گا یہ بہن کو دے دیا جائے گا. تو یہ سگے یا سونتیلے بھائی بہن اگر ہوں گے تو اس طرح سے ان کو جائیداد دی جائے گی. تو اب ان کے علاوہ ایک شخص مر گیا ہے، ماں باپ بھی نہیں، اولاد بھی نہیں، نہ سگا بھائی بھی نہیں، سگا بھائی بھی نہیں، صرف سگی بہن ہے اس کی. تو پھر کیا کرنا؟ تو اب سگی بہن کو جیسا بیٹی کو جائیداد دی جاتی ہے، ایک بیٹی اگر ہوگی تو آدھی جائیداد اس کو دی جاتی ہے 50%، تو بیٹی کو آدھی بہن کو، سگی بہن جو ایک ہے اکیلی ہے، تو اس کو آدھی جائیداد دے دی جائے گی. پھر جو بچی پھر پلٹا کر اس کو دے دیا جائے گا کوئی اور نہیں رہنے کی صورت میں. اب اگر کوئی اور بھی دوسرے رشتہ دار ہیں تو پھر وہ دیکھا جائے گا، اس کے حساب سے تقسیم عمل میں آئے گی. اب اگر ایک بہن کے علاوہ 2 بہنیں تھیں یا 3 بہنیں تھیں مرنے والے کی، ماں باپ بھی نہیں ہیں، نہ بیٹا بیٹی ہے، نہ بھائی ہے اس کا کوئی سگا، صرف بہنیں ہیں، 2 بہنیں ہیں. ایک بہن کی صورت بتا دیے، 2 بہنیں ہیں یا 3 بہنیں، 10 بہنیں جو بھی ہوں گی تو ان کو 2/3 حصہ دیا جائے گا. 2/3 یعنی 66% کے حساب سے نکلتا ہے. تو اس طرح سے بہنوں کے درمیان میں وہ جائیداد تقسیم کی جائے گی، زیادہ ہونے کی صورت میں، 2 یا 2 سے زیادہ ہونے کی صورت میں. تو بہرحال اب تک جو
وراثت کے مسائل ذکر کیے گئے، ان میں ہر وقت تاکید کے ساتھ اللہ نے بار بار یہ بیان فرمایا کہ یہ جائیداد کی تقسیم کرنے سے پہلے مرنے والے کے متعلق یہ باتیں بھی پہلے دیکھی جائیں گی، اس پر عمل کیا جائے گا کہ کفن دفن کا انتظام، اور مرنے والے کے اوپر اگر قرضہ ہے تو سب سے پہلا آپ کو یہ حکم ہے کہ مرنے والے کی جائیداد میں سے قرضہ ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی تھی کہ فلاں شخص کو میری جائیداد میں سے کچھ حصہ دیا جائے تو اس وصیت پر عمل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جو درجہ آتا ہے چوتھے نمبر پر، تو وہ جائیداد کی تقسیم کی جائے گی۔ اگر رشتہ دار پہلے کا پہلے نہ قرضہ دیے نہ وصیت پر عمل کیے، خود بانٹ لیے، تو یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، بار بار تاکید کی کہ اگر ہے مرنے والے کے اوپر قرضہ ہے یا اس نے وصیت کی تو پہلے وہ حق ادا کیا جائے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر پہلے آپس میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر قرضہ ہے، وصیت بھی کیا ہے، تو وہ پہلا حکم ہے، وہ اس کو بجا لایا جائے گا۔ وہ دینے کے بعد جو بھی بچ جائے گا، جو بھی بچے گا، جب اصل جو وارثین ہوں گے ان کے درمیان میں جائیداد تقسیم کی جائے گی۔ اگر قرضہ دے دیے، قرضے میں کچھ بھی نہیں بچا جائیداد کا کوئی حصہ، تو پھر وارثوں کو کچھ بھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو یہ ان چیزوں پر عمل کرنا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کی جائیداد میں سے اگر قرضہ ہے، قرضہ دیا جائے گا، وصیت کی تھی وصیت کی جائے گی، اس کے بعد جو بچ جائے گا مال رشتہ داروں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا پھر یہ آخری میں فرمان سنیے، وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار، یعنی وصیت کے بعد جو کی گئی ہے اور قرض ادا ہونے کے بعد کی جائے گی، بشرطے کہ میت نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور بردبار ہے، حلیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے، اور جو مزید جو وارثین ہیں تو ان کا ذکر سورہ نساء کی آخری آیت میں ہم کو ملے گا۔ تو یہ چند احکامات تھے۔ اب یہ جو 2 آیتوں کے اندر خاص طور سے جائیداد کے متعلق جو احکامات آئے، پھر سے تھوڑا ریویژن کے طور پر اس کو میں ذکر کر دیتا ہوں، تاکہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے وہ خاص جو اصل رشتہ دار ہوتے ہیں عام طور پر، ان کے متعلق یہ باتیں ہمیشہ ہر کسی کو معلوم رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے ابتدا میں ان رشتہ داروں کا ذکر کیا کہ اولاد، اگر کسی کا انتقال ہو گیا، مرد کا ہو یا پھر عورت کا ہو، تو اگر اولاد موجود ہے، ایک بیٹی ہے یا 2 بیٹیاں ہیں، تو کتنا ان کو حصہ دیا جائے گا، یا بیٹا بیٹیاں ہیں تو ان کو کتنا حصہ دیا جائے گا، اور مرنے والے کے اگر ماں باپ ہیں تو ماں باپ کو کتنا حصہ دیا جائے گا، شوہر مر گیا تو بیوی کو کیا ملے گا، بیوی مر گئی تو بیوی کی جائیداد شوہر کو کتنی ملے گی، تو یہ ان کے متعلق اللہ نے ذکر فرمایا۔ پھر اس کے بعد آخری میں اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی رشتہ دار موجود نہیں، نہ ماں باپ نہ اولاد کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر جو رشتہ دار ہوں گے وہ اخیافی بھائی بہنوں کے متعلق یہ احکامات ذکر کیے گئے۔ تو اولاد کے بارے میں مسئلہ سن لیجئے کہ اگر کسی مرد کا یا عورت کا انتقال ہو گیا اور اس نے جائیداد بھی چھوڑی ہے، تو قرضہ یا وصیت پر عمل کرنے کے بعد جو بھی مال بچے گا تو اس میں سے بیٹا بیٹی اگر موجود ہیں تو پھر یہاں پر بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو اس کا سنگل دیا جائے گا۔ یعنی اگر ایک بیٹی ہے مرنے والے کی، تو بیٹے کو پوری جائیداد میں سے 66% چلر اس کو دیں گے، اور 33% بیٹی کو دے دیا جائے گا۔ اگر 2 بیٹے 1 بیٹی اگر ہوگی تو پھر ویسے ہی عمل کیا جائے گا، یعنی بیٹے کو ڈبل، بیٹی کو اس کا سنگل حصہ دیا جائے گا۔ یعنی اب مثال کے طور پر اس کے اندر جو شرعی اعتبار ہم کریں گے تو ڈیوائیڈڈ بائی 6، اس کے اندر 5 سے کریں گے، یعنی پوری جائیداد کو 2 بیٹے 1 بیٹی، 2 بیٹے
ایک بیٹی اگر ہوگی تو اس کو 5 لوگوں کے اعتبار سے تقسیم کریں گے، بیٹی کو سنگل دیں گے، بیٹے کو اس کا ڈبل دیا جائے گا۔ اس حساب سے جو ہے جائیداد کی تقسیم عمل میں آئے گی۔ اب اسی طرح سے حساب لگاتے جائیں، 2 بیٹیاں یا 2 بیٹے یا 3 بیٹے جو بھی ہوں گے، ایک حساب موٹا پکڑ لیجئے، یعنی بیٹی کو آدھا حصہ جو دیا جا رہا ہے اس کا ڈبل جو بھی ہوگا بیٹے کو اس حساب سے تقسیم کریں گے۔ ان کے علاوہ ماں باپ ہیں مرنے والے کے، کسی کا انتقال ہو گیا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اگر ماں باپ ہیں تو اب ماں باپ اگر ہیں اور مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، مرنے والے کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو اس صورت میں ماں باپ کو 1/3 حصہ دیا جائے گا، یعنی ثلث 1/3 حصہ ان کو دیا جائے گا۔ اگر اولاد موجود ہے مرنے والے کی تو ماں باپ کو 1/3 حصہ دیا جائے گا، اگر اولاد موجود ہے تو 1/6 حصہ دیا جائے گا۔ اولاد نہیں ہے تو 1/3، اگر اولاد موجود ہے تو ماں باپ کو 1/6 حصہ 1/6 اس طرح سے ان کو دیا جائے گا۔ اب ان کے بعد شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب بچی بیوی اگر ہے اور اولاد ہے تو بیوی کو اولاد رہنے کی صورت میں شوہر کی جائیداد میں سے 8واں حصہ ملتا ہے 1/8، جبکہ اولاد اگر ہے تو اولاد موجود نہیں ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کو 25% یعنی ربع 1/4 حصہ اس طرح سے بیوی کو دیا جائے گا۔ اگر بیوی مر گئی، جائیداد چھوڑ گئی، تو اب اس کا اگر شوہر ہے اور شوہر کے ساتھ اولاد بھی موجود ہے تو شوہر کو 25% یعنی ربع دیا جائے گا 1/4 اولاد ہونے کی صورت میں۔ اگر اولاد نہیں ہے مرنے والے کی تو بیوی کی جائیداد میں سے شوہر کو آدھا حصہ دیا جائے گا۔ شوہر کو بیوی کی جائیداد میں سے اگر اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ شوہر کو دے دیا جائے گا۔ اب جو باقی کا آدھا بچے گا تو اگر مرنے والے کا بھائی موجود ہے تو اس کو دیں گے، یا اگر اس کا کوئی پوترا ہے، نواسا ہے تو ان کو دیکھ کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بھی نہیں ہے، دور تک نام و نشان نہیں ہے، نہ اسبا ہے نہ ذوی الارحام کوئی بھی نہیں ہے، تو باقی کا بچا کچا آدھا پھر شوہر کو ہی دے دیا جائے گا۔ تو اس طرح سے یہ چند اہم بڑے مسائل ہیں۔ پھر آخری میں اللہ تعالیٰ نے یہ مسائل ذکر کرنے کے بعد یہ حکم دیا ہے، یہ بات ذکر فرما دی ہے کہ تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، یعنی یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، تو جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو اللہ اس کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے بڑھ جائے گا تو اللہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے صاف بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عزت سے نوازتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر اپنی منمانی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتے ہیں، پھلانگتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی ایسے لوگ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے۔ تو لہٰذا یہ بڑے احکامات ہیں جو اللہ کی طرف سے ہم کو حکم دیا گیا ہے، عمل کرنا ہے۔ اب عام طور پر خاص طور سے جائیداد کے بارے میں ایک بات سن لیجیے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جس بیٹی کو اگر باپ کا انتقال ہو گیا یا ماں کا انتقال ہو گیا، جو بھی جائیداد ہوتی ہے اور اگر ان کی اولاد ہوتی ہے، اگر وہ بچی کی شادی کر دی گئی ہے
تو اب جو مرد بچے جو ہوتے ہیں، اولاد جو بھی ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے میں جائیداد بانٹ لیتے ہیں، بہنوں کو، مرحوم کی جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو پیسے نہیں دیتے، اور عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری شادی کر کے دے دی گئی ہے لہٰذا سب کچھ ختم ہو گیا اسی وقت، لیکن ایسا معاملہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ شادی ہو یا نہ ہو، شادی ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اگر مرنے والے کی لڑکیاں بھی موجود ہیں تو برابر ماں باپ کے جائیداد میں سے جیسا بیٹوں کو حصہ مل رہا ہے، لڑکیوں کو بھی برابر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرتے ہوئے ان کو حصہ دیا جائے گا، ان کو محروم نہ کریں گے، نہیں ان کو تھوڑا دے دیں گے باقی کا ہم زیادہ رکھ لیں گے، یہ بھی بالکل غلط ہے، بلکہ شریعت کا یہ حکم بتلا دیا گیا کہ مرنے والے کی لڑکیاں ہیں تو لڑکی کو جو حصہ دیا جائے گا اس کا ڈبل بچے کو دیا جائے گا جو مرد ہوگا، تو لہٰذا لڑکیوں کو ہرگز محروم نہ کریں، چاہے وہ بیٹیوں کی شکل میں ہو یا بہنوں کی شکل میں ہو، اگر ان کا حصہ بن رہا ہے برابر ان کا حق دینا ہے، اگر ان کا حق مار لیں گے یا بالکل تھوڑا دے کر رخصت کریں گے، حالانکہ زیادہ ملتا تھا اگر ان کو شرعی اعتبار سے دیکھا جائے، تو آپ تھوڑا دے کر ایسا اپنے آپ سے چھٹکارا ان سے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا کہلائے گا، تو لہٰذا اس معاملے میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو قرضے کے بارے میں بھی معلومات کر لینا، اگر قرضہ ہے تو برابر قرضہ بھی ادا کرنا ہے، کیونکہ قرضے کے بارے میں اتنی بڑی اہم بات حضور نے ارشاد فرما دی ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کی خاطر لڑتے لڑتے شہید ہو گیا یا مار دیا گیا ہے دشمنان اسلام کے ہاتھوں، تو وہ شہید کہلاتا ہے۔ جو مسلمان شہید ہو گیا لیکن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا اگر اس پر شہید پر قرضہ بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ قرضہ معاف نہیں کیا جائے گا، حالانکہ وہ شہید ہو کر گیا ہے، شہید ہے، اتنا بڑا رتبہ ہے، فضیلت ہے شہید کی، لیکن اگر وہ اس کے اوپر قرضہ تھا تو وہاں پر یہ قرضہ اللہ کی طرف سے معاف نہیں کیا جائے گا۔ کیونکہ آپ نے کسی کا مال لیا تھا اور اس طرح سے ادا نہیں کیا، تو جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے وہ قرضہ معاف نہیں ہوتا، تو لہٰذا اتنی بڑی اہم چیز ہے یہ قرضہ، جب ضرورت ہو تبھی لیں، خواہشات پورے کرنے کے لیے قرضہ ہرگز نہ لیں، کیونکہ خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی، مجبوری کی صورت ہے، مجبوری کے حد تک، ضرورت کے حد تک قرضہ لیں، اس کو بھی نوٹ کر کے رکھ دیں کہاں سے کتنے پیسے لیے تھے، اور دوسروں کے علم میں بھی لا لے کہ میں نے فلاں سے اتنے پیسے لیے، اگر میں زندہ رہا تو ادا کر دوں گا، اگر میں مر گیا تو فلاں میری چیز ہے اس کو بیچ کر دے دینا، جو بھی ہے یہ چیزوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ لکھ کر رکھ دینا چاہیے، لوگ اپنے خاص رشتہ دار، بیوی، بیٹی، بیٹا جو بھی ہوں گے ان کو بتا دینا چاہیے تاکہ مرنے کے بعد کوئی مسائل جھگڑے پیدا نہ ہو جائیں، تو لہٰذا قرضے کے بارے میں ہر کسی کو محتاط رہنا ہے، اگر کسی سے لیا جائے فوری ادا کریں، کوشش کریں، اگر کوشش کرنے کی آپ آگے بڑھیں گے اللہ آسانی کرے گا، نہیں آپ ڈبانے کی نیت کریں گے آپ کو آسانی نہیں ملتی، بلکہ ویسے ہی آپ گناہ کا وبال لیے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو لہٰذا جب بھی قرضہ لیں نیت یہی ہو کہ میں فوری طور پر جو بھی میرے پاس آتا جائے گا قرضہ پھیرنے کی کوشش کروں گا، تو اللہ تعالیٰ بھی آسانی کرتا ہے، اگر ڈبانے کی نیت سے لیں گے اللہ تعالیٰ کوئی آسانی نہیں کرتا، لہٰذا یہ گناہ آپ کے اوپر ہی رہتا ہے اور ایسی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو قرضے کے بارے میں بھی ہر کسی کو محتاط رہنا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔